ایک ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں، نبی کی لطافتوں، نزاکتوں اور پاکیزگی کا فرق بہت زیادہ ہوتا۔ نبی نبی ہوتا، وہ کلام باری سنتا ہے، صرف کلام نہیں، اس کے ساتھ کیفیات ہوتی ہیں۔ آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، غصے ہو کر کچھ لفظ کہتے ہیں، تو کیا صرف لفظ ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک غصے کی کیفیت بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اگلا محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر ناراض ہوئے، میری بے عزتی ہوئی ہے، یہ مجھے جھڑکا گیا ہے۔ آپ خوش ہوتے ہیں، کسی کو شاباش دیتے ہیں، تو کیا صرف لفظ ہوتے ہیں؟ نہیں، الفاظ تو اظہار کے لیے ہوتے ہیں، اصل مراد تو وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ کی بشاشت، آپ کی چہرے کی مسکراہٹ اور آپ کی جو کیفیت خوشی کی منتقل ہو رہی ہے۔ تو ہر متکلم کے کلام میں اس کی ذات کی کیفیت، تو اللہ کے کلام کی کیفیت کتنی ہو؟ تو آپ کسی پاگل سے غصے ہوتے رہیں یا مسکراتے رہیں، کوئی فرق پڑتا ہے اسے؟ اسی طرح کلام الہی کا پاگلوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لطافت انبیاء میں ہوتی ہے، وہ کیفیات محسوس کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، پھر جب وہ ارشاد فرماتے ہیں تو مومن وصول کرتا ہے، کافر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا، ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا، چلو بات ختم۔ پتہ نہیں کیا، یہ بات سمجھنے میں نہیں آتی، یہ ہم کیسے مان لیں، یہ بات ایسے کیسے بات ہوتی ہے، مردے کب زندہ ہوں گے، مٹی کھا کے کہتے ہیں زندہ ہو جائے، یہ نہیں ماننے والے نہیں مانتے۔ مومن جب سنتا ہے تو گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ جس کا دماغ صحیح ہوتا ہے وہ بات سنتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ اس میں خوشی ہے یا ناراضی۔ پاگل کا کیوں اثر ہوتا ہے؟ تو کفر پاگل پن ہے، اس میں کیفیات نہیں آتی۔ ایمان درستگی ہے دل و دماغ کی۔ تو جس طرح علوم ظاہری کے انتقال کا ظاہری ذریعہ بنایا، علوم روحانی اور قلبی کے انتقال کا ایک باطنی ذریعہ اور راستہ بنا دیا۔ بارگاہ عالی سے انبیاء پاتے ہیں، انبیاء سے صحابہ کرام نے پایا، صحابہ کرام سے اللہ کے مقرب بندوں نے، علماء حق نے، اہل اللہ نے، اولیاء اللہ پاتے ہیں، اور وہ آگے ہم جیسوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری قسمت، ہمارا نصیب، ہمارا کردار کہ ہم خود کو کتنا اس قابل بناتے ہیں کہ وہ بات ہماری سمجھ میں آئے۔ یہ پھر ہمارا کردار، ہم نے ان باریک تاروں پر کتنی جگہ ویلڈ کر رکھا ہے، کتنے ٹانکے تھوپ رکھے ہیں، وہ آواز ہمارے تک آتی بھی ہے یا ہمارے گناہ اسے دور روک دیتے۔ وہ لذت، وہ کیفیت، کیا ہوتی ہے لذت و کیفیت؟ ہارمونیم بجتا ہے، آپ کہتے ہیں مزہ آ گیا، طبلہ بجتا ہے آپ سر دھن رہے ہوتے ہیں، ڈھول بجتا ہے آپ اچھلنے لگ جاتے ہیں، اچھا بھلا بندہ کودنے لگ جاتا ہے، بھی کیا ہو جاتا ہے، ڈھم ڈھم ہی ہو رہی ہے نا، کیا ہے؟ نہیں، اس میں ایک ردم ہے، ایک لذت ہے، ایک بانسری بج رہی ہے تو ایک بندہ پھونک مار رہا ہے ٹو ٹو کی آواز، کیا اس میں؟ لیکن نہیں بھائی، وہ دل کھینچ لیتی ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک ردم ہے، ایک صدا ہے، ایک لے ہے، ایک توازن ہے، وہ توجہ سلب کر لیتی ہے۔ کہ اگر آپ کے ڈھول باجے تماشے میں لے ہے، کلام الہی میں نہیں ہے، ارشادات باری میں نہیں ہے۔
پھر جب وہ آواز قلب اطہر پیغمبر سے آگے منتقل ہوتی ہے تو ارشادات نبوی میں نہیں ہے، سن کر آپ کو لذت نہیں آتی، آپ مست نہیں ہوتے؟ نہیں آئے پرانی باتیں، یہ مولوی لگے رہتے ہیں 1400 سال پرانی بات لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے بانسری بجتی رہے، سننے کی کسی کے کان بند ہوں، کیا یہ اس نے لکڑی سی لی ہوئی اور ایسے ایسے کہ کیوں کر رہا ہے؟ جب دل سیاہ ہو گئے، گناہوں نے قوت سماعت چھین لی، تو مولوی کوئی علم الزام دیں گے یہ بے سری باتیں لے کر بیٹھا ہے، بے تکی باتیں کر رہا ہے۔ اس کے لیے کان صاف کرنے پڑتے، دل کو صاف کرو، عقیدے کو درست کرو، غذا کو حلال کرو، کردار کو صحیح کرو، پھر پتہ چلے گا یار یہ مولوی نہیں، کوئی اور بول رہا ہے، یہ بات ملا کی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔